برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے دوبارہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ اتنا اہم اور اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس پر گھنٹوں بات کر کے اپنے عوام کو آگہی دی جا سکتی ہے، تو اس گفتگو کو میں نے اس لیے جاری رکھا، اور یہ تیسرا پروگرام بھی جو ہے اسی موضوع پر ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گی، میں نے کبھی نہیں کی اپنے چینل M5 اور یہ مقدمہ جب سے بنایا ہے اور سیاست کو علیحدہ کیا ہے اپنے اس موضوع سے، جو چینل M5 کے موضوعات تھے وہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ تھے، جو سوسائٹی کے 5 فیکٹرز ہیں ان سے ریلیٹڈ تھے۔ سیاست کو میں نے علیحدہ کیا وہاں سے، کیونکہ ہم سیاسی گفتگو اس پہ نہیں کرتے تھے، تو یہ مقدمہ کے نام سے ایک چینل بنایا۔ جناب، الیکشن کے حوالے سے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کیوں سوچ لیتے ہیں کہ سارا کام اوپر ہی ہوگا۔ ہمارے لوگوں میں جو آگہی دینی چاہیے، لوگ اپنی ذمہ داریوں کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ان کا کیا فرض ہے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، پریس کلب میں بیٹھ کے، ہوٹلز میں، کافی شاپس میں بیٹھ کے حکومتوں پہ تنقید کرنا، الیکشن کے حوالے سے تنقید کرنا کہ جی الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، جو GHQ چاہے گا وہی ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس خواب خرگوش سے نا ذرا باہر آئیں عوام۔ اسی لیے ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا۔ ہمیں پتا تھا کہ IFS جو ہے اس نے ان سے کہا ہوا کہ بھائی آپ اپنے ووٹر کو اویئر کریں، تو میں نے ایک ووٹر اویئرنیس پروگرام بنایا، اور یہاں جو صاحب IFS کے، میں نے جیسے آپ کو بتایا انٹرنیشنل فیڈریشن فیڈرل سپورٹ پروگرام، الیکشن سپورٹ پروگرام ہوتا تھا UNDP کے بعد IFS کے نام سے، اور اس کا ڈونر بھی بڑا USAID تھا۔ اس زمانے میں ہلری کلنٹن جو ہیں وہ پاکستان آئی ہوئی تھیں، اسلام آباد میں موجود تھیں۔ ہمارے سیکٹری تھے اشتیاق احمد صاحب، اور چیف الیکشن کمشنر پیپلز پارٹی کے پالے ہوئے حامد مرزا صاحب تھے۔ میں ان کے نام کے ساتھ بھی جسٹس کا لفظ نہیں لگاتی۔ میں نے یہ پروگرام بنایا، اس کو اپروو کروایا، اور جب امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو پیپلز پارٹی کے ایک وزیر جن کا نام رحمان ملک تھا، اور ہلری نے کہا کہ جی میں 3 بلین روپیز جو ہے وہ سینکشن کرتی ہوں اس پروگرام کے لیے، اگر آپ مجھے ایک دفعہ ایک پائلٹ اسٹڈی کر کے بتا دیں کہ ہاں یہ دس ول ورک۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی ہمارے یہاں کبھی فیئر الیکشن نہ ہو۔ 70 میں کیسے ہو گئے تھے؟ 70 میں ملک ٹوٹا تو وہ لوگوں کی اقتدار کی بھوک کی وجہ سے ٹوٹا نا بھائی، بھٹو صاحب کی اقتدار کی بھوک کی وجہ سے ٹوٹا ملک۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت کی جو آرمی ہائرارکی تھی، جس میں کچھ جرنیل بھی تھے، وہ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اگر وہ ساتھ ملے ہوئے نہ ہوتے تو بھٹو کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے جو ہے آدھا حصہ جو ہے وہ ملک کا اٹھا کر ان کو دے دے، جو اس وقت بنگال میں ہو رہا تھا۔ اگر وہی آج بلوچستان میں شروع ہو گیا ہے تو آپ کو الرٹ ہونا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان سرداروں کی، یہ جو بلوچستان کے سردار ہیں، یہ سارا کھا جاتے ہیں حصہ، اور عوام کو محفوظ اس سے جو ہے وہ محروم رکھتے ہیں جو ان کا حق ہے۔ تو اس پر ایک باقاعدہ اس پر ایک ریسرچ ہونی چاہیے۔ مارا پیٹی، جیل بند، اس سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسائل بڑھیں گے۔ جناب، اسٹیبلشمنٹ کو اس کا بھی نوٹس لینا ہوگا کہ بلوچستان کی محرومیوں کی وجہ کون ہے؟ آف کورس وہاں کے سردار ہیں، یہی مینگلز، یہی بکٹیز، یہی زہریز، یہ لوگ ہیں۔ یہ بڑے بڑے جتنے بھی سردار ہیں، اچکزئیز، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک ایک آدمی کے گھر میں 2-2 3-3 ہزار ووٹ رجسٹر ہوتے ہیں۔ افغانیوں کے الگ ہیں، افغانی بلا کر اور ان کے ووٹ بھرتی کر لیے جاتے ہیں۔ اربن ووٹ بہت کم تھا۔ میں جب وہاں تھی میں نے بہت محنت کی، میں کالجز میں گئی، یونیورسٹیز میں گئی، اور میں نے یہ پروگرام وہیں سے شروع کر دیا تھا، اور 23% میں نے ووٹر رجسٹریشن بڑھائی اربن ایریاز سے۔ کاٹ دو۔ تو جناب یہ دیکھا جائے کہ بلوچستان کی محرومیوں کا اصل سبب کون ہے؟ کون ہے؟
خود بلوچستان کے لوگوں کو بھی یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے دھرنے کرتے وقت نام لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ان کے سردار جو ہیں، قبائلی نظام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی جو ہے وہ سسٹم ہی جو ہے وہ ورک نہیں کرتا. آف کورس ایڈمنسٹریٹو سسٹم تو وہی ورک کر رہا ہے جو باقی چاروں صوبوں میں کر رہا ہے. تو ان کو جو شکایات ہیں وہ شکایات سنجیدگی سے سنی جائیں اور ان سرداروں کے تسلط کو ختم کیا جائے. وہاں سنا ہے کہ سردار کچھ اچھا کام بھی، یعنی انہوں نے لنگر وغیرہ شروع کیے ہوئے، یعنی بھکاری بنانے کا کام تو ضرور ہو رہا ہے. جیسے یہاں پر چھیپا کے دسترخوان ہیں اور بحریہ کے دسترخوان ہیں اور عقیل کریم ڈیڈی کے دسترخوان ہیں. لوگوں کو کام پہ مت لگاؤ، کارخانے مت کھولو، ان کو فری کھانا دے دو، دسترخوانوں پہ بٹھا دو تاکہ وہ مکمل طور پر بھکاری بن جائیں. ان میں سے عزت نفس کو ختم کر دو، خودداری کو ختم کر دو. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اس پر ہم 3-4 پروگرام پہلے چینل M5 سے کر چکے ہیں، چونکہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ بھی ہے. تو جناب ہم نے جب وہ ووٹر اویئرنیس پروگرام بنایا تو اس میں ساری ذمہ داری ووٹر پر ڈالی تھی کہ ووٹر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. چونکہ وہ یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی ہم جائیں گے بھی ووٹ ڈالنے تو کیا ہوگا، وہ تو جو فوج چاہے گی وہ ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. فوج کیوں چاہے گی بھائی؟ فوج کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے کسی کے آنے جانے سے؟ اس کے لیے تو سب برابر ہے. فوج کو یہ خود بلاتے ہیں چالاکی سے سیکیورٹی ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے، حالانکہ سیکیورٹی ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے پولیس موجود ہے. تو کیا پولیس اتنی ناکارہ ہو چکی ہے؟ اتنی ناکارہ ہو چکی ہے. میں تو ابھی بھی یہ کہوں گی کہ اگر سیکیورٹی ایشوز کے لیے بھی فوج کو بلائیں تو فوج نہ آئے، ہرگز نہ آئے، اور اپنے سر پہ وہ بدنامی مول نہ دیں جس کے بینیفیشری وہ نہیں ہیں. جنرل عاصم منیر کو یا ان کی ٹاپ ہائرارکی کو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ نواز شریف آئیں یا چودھریز آئیں یا زرداریز آئیں؟ انہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں اور ذرا تماشا دیکھیں دور بیٹھ کر، کہ منع کر دیں، میڈیا کو بلا کر کہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، خود کراؤ الیکشن. اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ موجود ہے. ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہونی چاہیے، آئی جیز کی پروونسز کے جو آئی جیز ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ بہترین پولیس آفیسرز جو ہے ان کو وہاں لگائے الیکشن ڈیوٹیز پر. یہ کیا بات ہوئی کہ ان سے آپ پہلے خود سیکیورٹی مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد میڈیا کے سامنے ان کو بدنام کرتے ہیں؟ نہ کریں بدنام. میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، میں ان کو بچانا چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی کوئی ہاتھ پھر ہو جائے، پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں. قبر میں پیر ہیں، جانا تو ہے ایک دن. جب جاوید اشرف قاضی DG ISI کے مرڈر اٹیک کے بعد نہیں جا سکی، اس دن الحمدللہ میرا یہ یقین جو ہے وہ اتنا مستحکم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات قبر میں لکھی ہے وہ بستر پر نہیں گزر سکتی، اور جو بستر پہ لکھی ہے اسے جو بائیڈن سے لے کے اور ندیم انجم تک کوئی نہیں چھین سکتا. میری اس رات کو وہ بستر پر ہی گزرے گی، وہ قبر میں نہیں گزر سکتی. یہ یقین جس دن مسلمانوں کا پکا ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں بہت بہتری آئے گی. اور اس کے ہی لیے ہم نے ووٹر اویئرنیس پروگرام شروع کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو یوتھ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس جو ہیں، وہ 18 کی ایج کو کراس کر چکے ہوتے ہیں. لہٰذا زیادہ ووٹر رجسٹریشن جو ہے وہ یوتھ کا ہونا چاہیے. جو کمپیریٹیولی پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگوٹھے چھاپ نہیں ہیں، ایک بریانی کے ڈبے پہ اور ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لفافے کے عوض ووٹ نہیں ڈالنے جاتے. اپنی مرضی سے باہر نکلو. اب ایک اتنا برا تجربہ سامنے آیا عمران خان کے دلوں میں، وہ برگر کلاس بھی باہر نکلی، انہوں نے اپنی جو اہمیت تھی ووٹ کی اس کو محسوس کیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ اتنا مایوس کیا کہ اب بھی ووٹر گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے؟ ہم نے ایک آدمی کو اچھا سمجھ کے ووٹ دیا، اس نے کیا کیا؟ ایسی گندی بدکار عورت کو، پنکی بیگم کو لا کر ملک کے سر پہ بٹھا دیا، جادوگرنی کو اور ہر طرح کا ذلیل کام کرنے والی کرپٹ عورت کو. اور پنجاب میں اس نے اپنا وہ چمچہ لگا دیا بزدار. جو کچھ ہوا مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اب مجھے ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ کوئی ڈاکٹر آصف حسین ہیں جو گلگت بلتستان سے ہیں، اور سکندر سلطان کو یہ جا کر بتایا گیا کہ نسرین پرویز کو ساری انفارمیشن ڈاکٹر آصف حسین شاہ پرووائڈ کرتے ہیں. میں قسم کھا کر حلف لے کر کہہ سکتی ہوں، میں نے یہ نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے.
میں نے پہلی دفعہ یہ نام سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے، میرے زمانے میں تو ایسا کوئی بندہ نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ جب یہ خود ناردرن ایریاز میں چیف سیکرٹری تھے سکندر سلطان صاحب، تو یہ لڑکا وہاں، یہ بھی ڈی ایم جی آفیسر ہے، ڈاکٹر آصف حسین شاہ، اور یہ گلگت بلتستان کا رہنے والا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ تھا، یا تو ان کا سٹاف آفیسر تھا یا ان کی بہرحال ان کی ٹیم میں تھا۔ تو یہ سارے اپنے ہی لوگ، اسی طرح یہ ڈاکٹر اختر نذیر کو انہوں نے سیکرٹری بنایا تھا، یہ اس کو عمر حمید کو بھی یہی لے کر آئے تھے۔ لیکن بعد میں جب ان لوگوں کو اس کی حرکتیں پتہ چلتی ہیں سکندر سلطان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ ایسے نہیں چلے گا۔ یعنی آپ 90 آدمی رکھ رہے ہیں نان گزٹڈ پوسٹوں پر، ڈیٹا آپریٹرز، اس میں سے صرف لاہور کے اندر 3 آپ نے اپنے ماسی کے بچے رکھ دیے، دانش امین، صبا امین اور مصباح امین، جو ڈیٹا آپریٹر ہیں، جو کمپیوٹرائزڈ بے ایمانی کریں گے۔ یعنی کیبنٹ بھائی یہ تو کمپیوٹر سے نکلا ہے، یہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور کمپیوٹرائزڈ بے ایمانی کرانے کے لیے، اور یہ سنا ہے کہ یہ اتنے کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں، ان کے اوپر ایک اور ایسا ہاتھ ہوگا جو ان کو بتائے گا کہ ڈیٹا کو کیسے فیڈ کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو مشین ہے، اس میں جو آپ فیڈ کریں گے وہی باہر نکلے گا پرنٹ آؤٹ۔ تو یہ جو گمک ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی ہمارے ووٹرز، ہمارے عوام ذرا اس کو پلیز دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں آپ کو وہ آگہی دے رہی ہوں جو آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ آپ کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تمام طلباء تنظیموں کا، تمام جو سول سوسائٹی ہے، کہ وہ جا کر دھرنا دیں اور کہیں کہ اس کمیشن کو باہر کریں 3 مہینے کے لیے، اگر الیکشن کرانے ہیں تو، ورنہ مت کراؤ۔ اور عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی کام ہو رہا ہے جو بھٹو کو پھانسی دے کر ہیرو بنایا گیا اور بے نظیر سے اس کے باپ کی لاش کیش کرائی گئی۔ گو کہ میں بے نظیر کی بہت بڑی فین اس معاملے میں ہوں کہ میں اس کے علاوہ کسی کو لیڈر نہیں سمجھتی اس ملک میں۔ وہ بہت بڑی سٹرگلر تھی، وہ اس کی سفرنگز اور اس کی سٹرگل سے آپ انکار ہرگز نہیں کر سکتے۔ یا آپ اندھے ہوں گے یا بہرے ہوں گے یا آپ عقل سے پیدل ہوں گے اگر آپ یہ سمجھیں کہ خالصتاً یہ بات تھی کہ بے نظیر جو ہے اس کو لوگوں نے سمپتی ووٹ دیا۔ اس کی اپنی سٹرگل بہت بڑی تھی اور ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے۔ دوسرا لیڈر ہمیں عمران خان کی شکل میں نظر آیا۔ خود ہم نے اپنے گھر کے بچوں سے کہا کہ بھائی جاؤ، جا کر عمران کو ووٹ ڈال کر آؤ، ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ نظام میں، خاص طور پہ ہمارے اکنامک سسٹم میں، خاص طور پر ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں کچھ تبدیلی آئے۔ مگر وہ تو الٹا ہو گیا سارا کچھ۔ اس کو تو اس عورت نے پاگل کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے ہی پنکی پیرنی کو پینیٹریٹ کر دیا گیا گھر میں۔ یہ پیری مریدی کا اچھا چکر تھا، بھائی تو بھائی بنا لیتی اس کو، ضرور تو نے شوہر ہی بنانا تھا۔ چونکہ بدکار عورت تھی، گھر کے اندر گھس کر جو کام وہ دکھا سکتی تھی کالے جادو کا، ہم کالے جادو پہ یقین ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کو فنکشن کرنا حرام ہے، کافر ہے۔ اللہ نے کہا جادو برحق ہے لیکن کرنے والا کافر ہے، یعنی وہ میرے یقین سے ہٹ جاتا ہے، اس کو مجھ پر یقین نہیں، اس کو اس کالے جادو پر یقین ہے جو شیطانی کام ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کب اپنا کام دکھائے، اس سے پہلے آپ شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں کام کہ بھائی تو کر دے جلدی سے، اللہ میاں تو دیر لگائیں گے۔ کہتے ہیں نا اس کے دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، مگر ابلیس کے کاموں میں اندھیر ہی اندھیر ہے۔ تو اس بات پہ اگر یقین کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کر دیں۔ میں کہوں گی کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ووٹر کی ہے۔ ووٹر کی ذمہ داری ہے وہ دوبارہ گھر سے باہر نکلے، اور ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے اپنے چیف جسٹس صاحب سے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت مداخلت کریں، باقاعدہ سو موٹو نوٹس لیں کہ پی ٹی آئی کو ہرگز الیکشن سے باہر نہ رکھا جائے، چونکہ ان کی پرفارمنس اتنی تھرڈ کلاس پرفارمنس رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ووٹ وہ نہیں مل سکے گا، ان کو وہ ووٹ نہیں مل سکے گا جو آپ توقع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ ووٹر اویئرنیس پروگرام کو پریویل کر لیں، اور سرکاری میڈیا تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اسی پرائیویٹ میڈیا کو ریکویسٹ کریں بلا کر کہ بھائی آپ کام کریں، میڈیا سے لوگوں میں اویئرنیس دیں کہ انہیں کس طرح کی لیڈرشپ منتخب کرنی ہے، اور ان کو یہ یقین بھی دلائیں کہ اس دفعہ فوج جو ہے اس کو اگر سیکیورٹی کے لیے بھی بلایا جائے تو وہ نہ جائے،
نہ جائے, اپنے آپ کو اس بدنامی میں مت دھکیلیں, اس جرم کا مجرم آپ نہ قرار پائیں جو جرم آپ کا نہیں ہے. یو آر ناٹ پارٹی. تو میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گی جنرل عاصم منیر صاحب کہ اگر کوئی دیکھتا ہے آپ کے یہاں سے, ویسے تو میرے لیے بہت مشہور کیا گیا ہے, میں نے پہلے بھی کہا میں جی ایچ کیو کے کسی حوالدار تک کو نہیں جانتی. کاش میری آئی ایس آئی کے اور ایم آئی کے ان ٹاپ ہائرارکی سے کبھی ان تک ایکسس ہو جائے تو چاہے جان لے لیں, مار دیں, لیکن میں یہ سجیشن ضرور دوں گی کہ اپنے آپ کو الیکشن پروسیس سے دور رکھیں, آبزرور کے طور پر رہیں. You should be a good observer. You must have a good observers with you. ٹیم بنائیں پوری. ایسا نہیں ہے کہ ملک میں بالکل صاحب ایمان مر گئے ہیں, غارت ہو گئے ہیں. ابھی بھی صاحب ایمان, صاحب علم, میرٹ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیے جو آبزرور کمیٹی ہو اور نظر رکھے الیکشن کے اوپر کہ چیف الیکشن کمشنر کا لگایا ہوا چونا جو ہے اب کی بار آپ کی زبان کاٹ دے گا. کہتے ہیں نا زیادہ چونا پان میں لگا لیں تو منہ کٹ جاتا ہے. اب یہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ بے شک الیکشن مہینہ 2 مہینہ لیٹ ہو جائیں, کوئی تباہی نہیں آ جائے گی, مر نہیں جائیں گے آپ لوگ. سیاستدان جو اقتدار کی بھوک میں اس ملک کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان کا بس چلے تو وہ بیچ دیں. لٹ مار کرنے والے پہلے جو الیکشن میں سرمایہ لگاتے ہیں پھر وہی پہلے جا کر وہ اپنا انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں, پھر پروفٹ کی طرف جاتے ہیں. اس پہ بھی تو کوئی نظر رکھنے والا ہو نا. تو یہ جو چونا اپنا چورن وورن بیچ چکے ہیں جب سکندر سلطان صاحب, تو پھر ووٹرز کو میدان میں آنا چاہیے اور وہ کہیں کہ جناب ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی فوج منظور نہیں ہے, فوج نہ آئے. فوج کے سر پہ یہ بدنامی اب نہیں لگنی چاہیے. جب پولیس موجود ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن موجود ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے, وہی کریں یہ کام. ہاں, یا تو کوئی ایسا بہت بڑا مسئلہ درپیش آئے جیسے وحیدہ شاہ تھپڑ کیس ہوا تھا اور ڈی ایس پی کھڑا ہوا کھلکھلاتا رہا, دانت نکالتا رہا, اور ایک اسکول ٹیچر بیچاری پولنگ آفیسر کو اس عورت نے, وحیدہ شاہ نے, وڈیرے کی بیوی تھی, پتہ نہیں کون تھی, منحوس عورت, اس نے تھپڑ مار دیا. میں تو کہتی ہوں اس کو, میں نے تو کہا غالباً یہ پروگرام دنیا ٹی وی پر کیا تھا, مبشر لقمان نے کیا تھا, تو اس نے کہا کہ جی آپ دیکھیں ججوں کی جو ہے وہ اب تو عدلیہ بحال ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا تھا عدلیہ نہیں بحال ہوئی ہے مبشر لقمان صاحب, صرف ججوں کی نوکریاں بحال ہوئی ہیں. آپ بھی بلوچستان میں رہے ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. اس وقت آپ کی مداخلت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس معاملے میں کہ آپ یہ دیکھیں. آپ کو بھی پتہ ہے, بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چیزیں آپ تک بھی پہنچتی ہیں, بڑے ایتھنٹک سورسز سے پہنچتی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کر کیا رہا ہے. یہ پورا الیکشن کمیشن جو 5 لوگوں پر مشتمل ہے یہ صاف کیا جائے, 3 مہینے کے لیے اس کو بھگا دیا جائے, اور ان 3 مہینوں میں ایک ووٹر اویئرنیس پروگرام آپ شروع کریں جس میں ووٹر کو اس کی ذمہ داری یاد دلائیں. وہ اپنی ذمہ داریوں سے کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہیں ووٹرز؟ خالی بیٹھ کے تنقید کرنے سے تو وہ ان کو کبھی اچھی لیڈرشپ نہیں ملے گی, اچھی مینجمنٹ نہیں ملے گی, اچھی حکومت نہیں ملے گی. وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور خدا کے لیے اپنی کوتاہیوں اور اپنی غیر ذمہ داری کا بوجھ جو ہے وہ کمیشن پہ نہ ڈالیں کہ الیکشن کمیشن بے ایمان ہے. آف کورس وہ تو کرے گا بے ایمانی, جب آپ اس کو بے ایمانی کرنے کی اجازت دیں گے تو وہ تو کرے گا. آپ فوج پہ نہ ڈالیں, آپ کسی سیاستدان پہ یہ ذمہ داری نہ ڈالیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ووٹ کس کو دے کر آتے ہیں. آپ کو اپنا لیڈر منتخب کرنے کا سلیقہ اور تمیز آنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس گھوڑے پہ تھپہ لگا دیا, تلوار پہ لگا دیا, تیر پہ لگا دیا, پتنگ پہ لگا دیا. نہیں, نشان نہیں, نشان ہولڈ کرنے والا وہ شخص جو آپ پہ رول کرے گا آ کر, اس کے بارے میں آپ کی معلومات ہونی چاہیے. ہم تو برسوں سے اس پہ 2 پروگرام بھی کر چکے ہیں. ایکسپریس ٹی وی سے ایک ہوا تھا, رانا مبشر صاحب نے وہ پروگرام کیا تھا کہ ہمارے پاس نظام بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں صدارتی نظام کی ضرورت ہے, اور ہمیں بڑا الیکٹرل کالج چاہیے. لوکل گورنمنٹ سسٹم یہاں 2 دفعہ کامیاب ہو چکا ہے. سب سے پہلے بی ڈی ممبر سسٹم جنرل ایوب خان نے انٹروڈیوس کروایا, اور وہ بہترین سسٹم تھا. اسی پیٹرن پہ لوگ پھر ناظم مشرف صاحب کے دنوں میں ناظموں کا سسٹم آیا جو لوکل گورنمنٹ. تو بجائے آپ 342 یا 346 کے ریپرزنٹیٹیوز کے بجائے وائی ناٹ 3 لاکھ
وائی ناٹ 3,46,000 ممبرس لوکل گورنمنٹ کے وہ رول کریں. ان کا ووٹر جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جو کاؤنسلر ہے یا جو میرا ناظم ہے یا جو میرا بی ڈی ممبر ہے وہ کہاں رہتا ہے, اس کا کاروبار کیا ہے, اس کا گھر کہاں ہے, الیکشن جیتنے سے پہلے اس کے پاس کتنی گاڑیاں تھیں, کتنے گھر تھے, کتنا بڑا گھر تھا. یہ دیکھنا ووٹر کی ذمہ داری ہے, ہر چیز حکومت نے کرنی ہے. واہ بھائی, تنقید کرنے کے لیے تو آپ آگے آگے ہیں, بدنام کرنے کے لیے تو آپ آگے آگے ہیں, ذمہ داری آپ محسوس نہیں کرتے. آپ نظر رکھیں, چونکہ یہ آپ کا نقصان ہے. اگر غلط لیڈرشپ منتخب ہو کر آتی ہے تو آپ کی وجہ سے آتی ہے. آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا